ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واجب التکریم سامعین کرام، دستوں کی مہم کی کافی تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے، مگر بہرحال خطبہ مسنونہ جو ہے جی تھوڑی بہت وضاحت درکار ہے. کوئی خطبہ ہو گیا؟ ہاں سب لیگ کی خطبہ کافی ہے، اور نکاح بس سادہ بے نہ کلمے نہ تینوری اقرار. یہ بھی ایسے تو میرے کو سن رہا کسے مسلک اسلام کے نہیں بچے نے تینوری پوچھا بالکل آپ بھی ایک رواج بنایا، بار بار پوچھے، ایک باری پوچھا جائے اور وہ کہ میں قبول کرتا کافی. خود مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہڑے اقرار دین چاہتا تینوری پوچھا جائے، مگر رواج بن گیا کہ پہلے کلمے بھی پڑھاؤندے. کلمے میں تمہیں پتا پہلے 6 ہوندے سی، 2 صفتاں ایمانیاں، مڑ کے امیراں دے بچہ نہ آئے، پھر مولوی صاحب اگے اگے پڑھ لگ پے، پھر وہ بھی کم رہ گیا، ہن 2 کلمے رہ گئے، کچھ نہیں. بالکل اسلام نکاح دے موقع دے دا کوئی ذکر نہیں. اگر وہ بچہ نہیں مسلمان تو انہوں رشتہ کیوں دیتا سی؟ اگر وہ مسلمان تو کالا کلمہ پڑھاوے. خطبہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت، بے شمار درود و سلام ہے اللہ دے پاک پیغمبر جنہیں نکاح جنہوں لوگ دنیا دی ایک رسم سمجھ لی، بلکہ دیندار طبقے سمجھتے تھی اصل دینداری چاہے بے آدمی نکاح نہ کرے، کنوارا رہے، ذکر بعد کی عمر گزارے، بیوی دے قریب نہ جائے. یہ دینداری دی معراج سمجھا تھی. اصل اولیاء اللہ سے ہوا جی چارے بندے کر رہی پھر انہوں نے ایک ناگزیر برائی ہے برائی، مگر اس تو بغیر چارہ نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تسی اس نکاح نو برائی آندے یا دنیا دے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے اذا تزوج العبد فقد استکمل الاسلام. اللہ دے رسول نے ایسا بلند کیتا، فرمایا جدوں کسے بچے بچی دا نکاح ہوندا تو دا ادھا دین مکمل ہوندا. دیکھو حج نمازاں روزے، فرمایا فلیتق اللہ فی النساء، باقی ادھے دین دی فکر کرے، نکاح خود ادھا دین. اینی شان حضور نے دی بڑھائی، اور نبی علیہ السلام نے اس بارے جو ہدایتاں دیتیاں وہ دے مطابق بیوی خاوند آپس سلوک اور جو خرچ ایک دوسرے سے یہ صدقہ ہو گیا. نبی علیہ السلام تشریف فرما سی، ایک ہٹا کٹا آدمی صحابی جا رہا سی، تو صحابہ کرام نے آکھا یا رسول اللہ کاش دی جوانی اور طاقت جڑی سی جہاد فی سبیل اللہ خرچ ہوندی. تے حضور نے فرمایا اگر گھروں نکلیا نا کہ حلال روزی کما کے اپنے بیوی اور بچیاں دے منہ دے، یہ ہر قدم جہاد تے لکھا جا. ایڈا درجہ ایڈا وضایا. اسی طرح میں اقبال فرماؤندے آج کلید دین درے دنیا کشاد. حضور نے دین دی چابی نہ دنیا دے مسئلے حل کیتے، جنگلا نہیں لگائے. کیا روزیاں کماؤ، بیوی بچے رکھو، مگر اللہ تو ڈر کے رہو. یہ دین ہی دین ہے، یہ کوئی دنیا نہیں. جمعے دی نماز لی دیکھو اعلان ہوا کہ جدوں اذان ہوئے کاروبار چھڑ دیو اللہ دے ذکر آ رہا. فائدہ قضیت الصلاۃ، جدوں نماز ختم ہوئے فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، رزق تلاش کرو. اور انہوں نے اللہ دا فضل کیا، دنیا نہ کیا.
کیا این اللہ دا فضل ہے جڑا تسی حلال روزی کماؤندے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع دے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایک آدمی کو 4 دینار ہے پاؤنڈ سونے دے، ایک انہیں اللہ دے رستے وچ دیتا جہاد والے، ایک نہ غلام خرید کے آزاد کیتا، ایک کسے مسکین نوں دتا، اور ایک جڑا وہ صرف اپنے بیڑی بچیاں نوں روٹی دیتی۔ ایو اعظم اجرا، انہاں سارے جو زیادہ ثواب کیڑا؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دی انفقت اور اہل، جڑا اپنے بچیاں دے تو خرچ کیتا انہاں سارے نوں دا ثواب دے گا۔ اس تو اللہ دے پاک پیغمبر نے دنیا نہیں رہن دیتا، دین بنا دیتا۔ مگر یہ پھر جڑیاں آیتاں تسی سنیاں 5 باری وہ 3 صورتاں جو اللہ دے رسول نے کٹھیاں کی گلدستہ بنایا، 5 باری وہ تقوی دا لفظ آیا، بار بار کیا کہ خدا تو ڈرنا۔ بچی بھی سن دی ہے تو بچہ بھی، انہاں دونوں ہدایت ہوئی یہ کام سرے تد چڑھنا اور زندگی تاری تد درست ہونی ہے جے جڑا ہن تسی قبول کر رہے جے ایک دوسرے خوب لوگ قانون سلیلا نیک نیچی نہ آکھو قبول کیتا، پھر اللہ تعالیٰ تواڈے کام سوار دے گا، اور یہ بیڑی بنے صرف اللہ دے خوف نہ لگنی۔ بس یہ یاد رکھیں ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بڑے بچے قاسم نے قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام آکھا سورہ نساء ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایسے نگرانی کر رہا اور ویکھ رہا اے بندے ہی نہیں گواہ، اللہ تعالیٰ آپ اس مجلس ویکھ رہا بھی تسی کس نیت نہ قبول کر لی، فرمایا نیک نیچی نہ قبول کریو انشاءاللہ معاملے سدھے ہو جانے۔ بچیاں نے کیا جس عورت دا خامد اتنے ناراض ہے وہی نماز ہے گل تو نہیں جاتی، وہ منہ سے مارتی جاتی بھی خامد نوں ناراض کیا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا جے اللہ تو سوا میری شریعت کسی نے سجدہ حلال ہوندا نا میں عورتوں کو حکم دیتا کہ خامد نوں سجدہ کرو۔ اس طرح ایک صحابیہ آئی نبی علیہ السلام نے پوچھا ذات بال سے خامد ہے تیرا؟ انہیں کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیویں وہ بردی؟ انہیں کہا میں اپنی طرف انہوں خوش رکھن کوئی کسر نہیں چھڑ دی۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ رکھیں خیال فإنما ہو جنت کے ونار، وہ مرد نہیں تیرے لیے جنت اور دوزخ، اگر وہ راضی ہویا جنت دے 8 دروازے خدا نے کھول دینے داخل ہو جائے۔ خامد ناراض ہوا تو اللہ اور فرشتیاں دی طرف سے لعنت ہونی ہے۔ اس سے دنیا نہیں این دین ہے، اور جی اسی مسجد نماز جا کے پڑھنے جمعہ اُداں دی مقدس محفل ہے، ادھا دین حضور علیہ السلام نے آخیا۔ مگر ہونا یہ چاہیے بچے بچیاں یہ صحیح طرح سمجھ کے اللہ نوں سامنے رکھ کے قرار کر پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہی پار ہے۔ ادھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا مرداں نوں ہدایت کی تھی خیرکم لأہلہ، قیامت دے دن سب تو بہتر مسلمان ہو گنے جانے جنہاں دا سلوک اپنی گھر والی نہ بہتر، جنہوں تو اللہ دے نام سے قبول کیا اللہ نے دیکھنا بھی اس معاملے تو کہو جا رہا۔ اور میں اس بچے دے سامنے قسم دینا میں اور میرا بچہ اسی سارے اللہ دے رسول دی امت ہے، سب سے سب تو بڑا انعام ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے جب اعلان کرواتا نا پورے عرب یہ میرا آخری حج ہے، اگلے سال تسی مینوں نہیں ویکھ سکو گے، جنہیں جنہیں میری زیارت کرنی آ جائے پورا حرم منڈ کے آ گیا۔ اگر چل فرماؤں کچھ مدینے پہنچ گیا قافلے، کچھ رستے ملتے گئے، حضور دی مبارک سواری دے اگے پیچھے سجے کھبے جدھر اسی ویندے سی سیری سے سارا عرب آ گیا۔ تے آپ دی اونٹنی دے گرد اتنے میدان عرفات فہم ہاذا محمد ہاذا رسول اللہ، تے آپ نے جڑا اتنے خطبہ دیتا یہ بچہ بھی میں سارے خیال کریے بھی اس نے جدو حضور نے ودا کیتا امت تے گل کی وہ خصوصی یہ آخیا اللہ فاستوصوا بالنساء خیر، سن لو جے میرا کلمہ پڑھیا تے عورتوں دے بارے جنا میری وصیت پلے بنو فاتقوا اللہ فی النساء، انہاں دے بارے خدا تو بہت ڈریو فإنہن آوان عندکم، یہ بیچاریاں ماں باپ دا کر چھڈ کے جدو تواڈے آج نے پھر تواڈے کو قیدی ہے بے بس قیدی دا لفظ حضور نے فرمایا، اور نال کیا فإنکم خصتمونا بامانۃ اللہ، جدوں تو آنا نا قبول کسی عالم دی مداد سے کہ دی بچی تینوں پڑھا دیندا، یہ اللہ دی امانت ہے جڑی وہ خدا دے حکم نے تینوں دے رہا، تے تو یہ تے سوچ بھی خدا نے اپنی امانت دا ایک دن پوچھنا میری شریعت نے تیرے سے حلال کیتا۔ یہ ہن بچی ہے نا رفیق صاحب بھی بیٹھے سارے اسی جانیاں بچیاں، اس بچی نوں کوئی بلا ہی لوے نا نکاح تو بغیر یا نظر کرے پھر اڑا دینے، مگر ہن مجلس انہاں نے آکھنا ہاں مولوی صاحب میں اس بچے کو اپنی بچی دے رہا، اپنی عزت پڑھا رہا ہے۔ کہ ہن کدے اللہ دے رسول نے 5 باری آکھیا فاتقوا اللہ، اللہ تو ڈرنا ہے ورنہ خدا دے ہاں پکڑ بڑی ہونی ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، تو ہی نہیں سپر پاور جی مرضی ڈی وی نہ کر لیں، تیرے سے ایک طاقت ہے جی عدالت تو پیش ہونا۔ اس لیے ایک واقعہ جڑا نا بالکل مینوں تانوں ہلا دین والا بے نبی کریم علیہ السلام نو جنہاں خوش نصیب لوگوں نے ویکھیا جنہوں اسی صحابہ نے اللہ دی بے شمار رحمتاں، انہاں چ ایک حضرت سعد بن معاذ مدینے دے بڑے سردار، خندق سے تیر لگ گیا پھر اسے نہ شہید ہو گیا۔
جنازے دے نال نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی سعد دے جنازے نال 70,000 فرشتہ چل رہا، ذرا اندازہ کرو واقعہ جڑا کس طرح دے نال 70,000 فرشتہ او دے نال، مگر جدوں دفن کیتا نا تے کسے قبر تے حضور نہیں دیر نہیں کھڑے ہوئے جنہ سعد دی قبر تے کھڑے، اور بہت ذکر کیتا تے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اینیاں دعاواں منگی تے فرمایا سعد نوں قبر نے دبانا شروع کر دیتا اور میری دعا دی برکتاں دی نجات تے لوگ کمب گئے تے 70,000 فرشتہ نال ہے، قبر نے دبانا شروع کر دیا۔ اس جدوں پوچھا گیا بے سعد نوں گل کی ہوئی کی یہ خامی گیا فرمایا کچھ نہیں، کوئی اخلاقی عیب نہیں سی، صرف زبان دی سختی سی، جی نہ نرم زبان نہ کلام نہیں کی۔ اللہ نے اتوں پھڑ لیا بھی وہ بچیاں جھڑکاں سن واسطے آؤں اتوں اندازہ کہ 70,000 فرشتہ نال ہے، مگر قابو آ گیا کہ تسی نرمی نہ بھی گل نہیں کر سکتے۔ اس تو میں اس بچے کی منت سماج کرنا، بچی نوں آنا بے بیٹا تو یہ سمجھ کہ تیری جنت دوست دا دار و مدار یہ یہ جڑا نا قیامت دے دن اللہ دے امتحان پاس ہونا وہ بھی اتنے میں نے حق کی ادا کیتا۔ اللہ توفیق دے تے کروڑاں درود پڑھی اسی خدا دے پاک پیغمبر سے، جن نے آکھا سفر شروع کرنے تو پہلا میرے کو ایک تقریر سن لو، خطبہ تقریر ہی چند لفظ بولے مگر وہ سب کچھ آ گیا کہ بیٹا خدا تو ڈر کے رہی، پھر انشاءاللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا، جی اللہ رسول بھی منو گے تو کامیابیاں ہی کامیابی۔ دعا ہے میری اللہ تعالیٰ رشتہ دعا خاندان علی مبارک کرے، اے بچے اور بچیاں اپنے حقوق فرائض پہچان اور صحیح معنی حضور دے امتی ہون دا حق ادا کرن، دنیا بھی انہاں دی اچھی گزرے آخرت دی بہتر ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ چلو وقت ہی نہیں زیادہ لیا نہیں جی کوئی نہیں ہو قسمت والی باتاں سننی ہوندیاں، اللہ رسول دیاں باتاں ٹھنڈ پاؤندیاں۔ اچھا بیٹا محمد قاسم، میں نے تیرا نکاح محمد لطیف کی بچی مریم کے ساتھ 5,000 روپے حق مہر مقرر کر کے جو آپ نے ادا کر دیا آپ نے یہ نکاح قبول کیا؟ ذرا بلند آواز سے کہہ قبول کیا، قبول دعا پر دوسرا نکلا بچہ ماشاء اللہ عظیم ہے۔ یہ فارم کتنے اگے ہے کہ پیچھے؟ ہاں عظیم صاحب کا بھی نال ہی مکائی بے شمار دعاواں بچہ کر لی، مگر یہ اب اللہ دے حکم نو من کے نا حق ادا کریو۔ آ جائے جی نہیں کوئی گل نہیں، عظیم مجھ سے مل خیر کرے مولانا اللہ پاک۔ محمد عظیم عزیز محمد عظیم، میں نے تیرا نکاح عبدالشکور صاحب کی بچی عائشہ کے ساتھ کر لیا، 5,000 روپے حق مہر جو آپ نے ادا کر دیا۔ آپ نے یہ نکاح قبول کیا؟ دعا فرما۔ ایک اور بھی ہے ماشاءاللہ، اتنی خوشی کی گل ہے 3 نکاح اسی کر رہے ہیں۔ زبان کے علماء من اللہ اللہ نماز دی طرح کہ جو کنوارے کنواریاں بیٹھے ان کے نکاح کرو۔ وعلیکم السلام۔ اے محمد عثمان، شاباش شاباش، مبارک کرے رب۔ محمد عثمان، میں نے آپ کا نکاح محمد رفیق صاحب کی بچی میمونہ کے ساتھ 10,000 روپے حق مہر جو مؤجل اور آپ نے ادا کر دیا۔ آپ نے نکاح قبول کیا؟ چلو مبارک کرے اللہ دے پاک پیغمبر دعا بھی بڑی عمدہ کی ہے۔ بارک اللہ لکم و بارک علیکم و جمع بینکم فی خیر، اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نسأل اللہ الذی ابرم الامور بقدرتہ ان یجعل عاقبۃ مجلسنا ھذا الی محابہ انہ ولی ذلک والقادر علیہ، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، رب ہب لہم من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ بیٹا آپ کے لیے یہ نکاح مبارک ہے، سب بچوں کے لیے۔ ہاں مولانا کیا حال ہے؟
بالکل اللہ فضل فرمائے، خیر کرے اللہ پاک خصوصی جی دعا اقبال دی خالہ کا بیٹا یہ، ماشاء اللہ ماشاء اقبال دی خالہ اللہ، دا خیر کرے۔ بسم اللہ بسم مان بچہ لو، خوشی کا موقع ادھر بھی دے دینا اس بچہ نہیں کھائے نا، نہیں ایسا نہیں کرتے آج نہ نہیں کرنی، کھا لینا سب کو، لے لو شاباش، بسم اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بالغیب والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون